بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب رضا حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، اس پروگرام کے پہلے حصے میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پروگرام کے دوسرے حصے میں ہم کچھ ایسے سوالات کو سامنے لے کے آتے ہیں جو ہمارے ہی دور کے مسائل سے متعلق ہوتے ہیں اور ان کو امانت صاحب کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ امانت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب محمد بلال صاحب۔ بلال بہت شکریہ آپ کے وقت کا، آپ کے سوالات کا۔ امانت صاحب، ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم نے جو سابقہ گزشتہ پروگرام تھا اس میں ہم نے بات کی تھی اصحاب کہف کے واقعے کے اوپر، اور ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ جو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ افراد وہاں پہ سوئے رہے، ان کے کتے کے سونے کی وہ حیت اور ان کی وہ حیت بیان آپ کر رہے تھے۔ اس سے آگے ہم نے اپنے گفتگو کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس سے آگے آیت نمبر 21 ہے اور اس سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ اور اس طرح اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے ان پر لوگوں کو پھر مطلع کر دیا، خبردار کر دیا، ان کے بارے میں بتا دیا، لِيَعْلَمُوا تاکہ وہ جان لیں کہ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور بے شک قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ اس لیے بیان فرمایا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ 7 لوگوں کو، کچھ افراد کو اگر 300 سال کے لیے یا 200 سال کے لیے یا کسی بھی خاص مدت کے لیے اگر اللہ تعالیٰ سلا دیتا ہے اور ان کا جسم بھی نہیں گلتا، نہ سڑتا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اور وہ صحیح اور سالم رہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں آخرت پہ ایک حصی دلیل مہیا کر دی۔ یعنی وہ لوگ کہ جو قیامت کا انکار کرنے والے تھے، مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک حصی، ایک جیتی جاگتی یہ دلیل دے دی کہ دیکھو اصحاب کہف کو کیسے پھر ہم نے زندہ کر کے کھڑا کر دیا۔ تو اس لیے فرمایا کہ تاکہ یہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس کے بعد ناظرین کرام، یہ بات پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ درمیان کی جو کڑی ہے وہ قرآن پاک نے بیان نہیں کی۔ وہ خود پڑھنے والا اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ جب لوگ مطلع ہو گئے کہ یہ وہ افراد ہیں کہ جو 300 سال پہلے یا 200 سال پہلے غائب ہوئے تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے غار میں ان کو پناہ دی اور ان پر نیند کو مسلط کیا، ان پر غالب کر دیا، اب یہ جا کر اپنے نیند سے بیدار ہوئے ہیں، تو وہ اس بات سے بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے ان سے عقیدت رکھنا شروع کر دی۔ اب قرآن پاک یہ بیان کرتا ہے کہ اذ یتنازعون بینہم امرہم، کہ پھر وہ آپس میں ان کے معاملے میں جھگڑا کرنے لگے۔ یعنی اب جھگڑا کیا تھا؟ فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کے اس غار پر، اس جگہ پر ایک عمارت تعمیر کر دو۔ اب وہ تعمیر جو عمارت کی جائے وہ کیا ہو؟ ربہم اعلم بہم، ان کے بارے میں تمہارا رب زیادہ جانتا ہے۔ یعنی ایک طبقہ وہ تھا کہ جو ان سے اتنی عقیدت تو نہیں رکھتا تھا، لیکن انہیں یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو ایک غار میں انہوں نے بند کر لیا تھا، اپنے آپ کو یعنی پناہ کے لیے غار میں رکھ لیا تھا۔ اب ایک گروہ تو یہ پیدا ہو گیا، دوسرا گروہ اصل وہ تھا کہ جو ان سے بڑی عقیدت اور بڑی محبت رکھتا تھا۔ اب اس گروہ نے کہا کہ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا۔ اب یہ جو گروہ تھا وہ ان پر غالب ہو گیا اور اس نے کہا کہ ہم ضرور ضرور ان کے لیے ایک مسجد ہم تعمیر کریں گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ تقریباً 200 سال کے بعد یا 300 سال کے بعد اب بالکل حالات بستی کے، اس شہر کے بدل چکے تھے۔ اب جو بادشاہ تھا وہ موحد تھا، توحید پرست تھا، اور وہاں پر جو لوگ تھے وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے مذہب کے ماننے والے تھے۔ اب انہوں نے جب ان 2 لوگوں کا آپس میں اختلاف ہوا، اب آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کا ماحول اتنا سازگار اچھا تھا کہ اگرچہ وہ طبقہ کہ جو ان سے عقیدت نہیں بھی رکھتا تھا اتنی جتنا ایک دوسرا گروہ جو ان کو مانتا تھا یا ان سے عقیدت رکھتا تھا، اس کے باوجود انہوں نے اختلاف تو کیا لیکن اپنی رائے کو مسلط نہیں کیا، اور آخر کار ان کی رائے کو تسلیم کر لیا گیا جو لوگ اکثریت میں تھے، اور پھر مسجد تعمیر کر دی گئی۔ مسجد تعمیر کی گئی اس لیے کہ مسجد بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کا عبادت خانہ ہے، اور یہ وہ مرکز، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ایک مسلمان، ایک مطیع اور فرما بردار بندہ جھکتا ہے۔
اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کی جو اسپیکولیشن ہے، اندازہ ہے، اس کو بیان کرتا ہے کہ سیقولون، بعد لوگ اب یہ کہتے ہیں یا کہیں گے ثلاثۃ الرابعہم کلبہم، کہ ان کی تعداد 3 تھی اور ان کا چوتھا جو تھا وہ کتا تھا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب، اور کچھ لوگ تو یہ کہیں گے کہ بھئی یہ 5 تھے، ان کا چھٹا ان کا کتا تھا، رجما بالغیب۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ یہ جو باتیں یہ بے تحقیق کی بات ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، یعنی رجم سے مراد ہوتا ہے اٹکل پچو، اسپیکولیشن کرنا، تو یہ کر رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہیں گے کہ یہ 7 تھے اور ان کا 8واں ان کا کتا تھا۔ اب یہ جو اللہ پاک نے فرمایا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ بھئی یہ اٹکل پچو ہے، جو پہلے 2 باتیں کہیں گئیں، دعویٰ کیا گیا تھا، اس کے بارے میں کہا کہ بھئی یہ رجم ہے۔ اب اس کے بعد فرمایا قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے کہ میرے رب بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، اور آگے فرمایا کہ تھوڑے ہی لوگ ان کو جانتے ہیں، اور پھر اس کے بعد فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اور یہ فرمایا کہ پس تم سرسری بات سے زیادہ ان کے معاملے میں بحث نہ کرو، یعنی اس حوالے سے کہ بھئی ان کی تعداد کتنی تھی اس بارے میں زیادہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اصل خدا کا مدعا ہی نہیں ہے، خدا کا مقصود ہی نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو ان بحثوں میں الجھاؤ۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اور نہ ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے پوچھو، یعنی یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں نہ ان سے پوچھو اور نہ اس کے بارے میں کسی طرح کی بحث کرو، بس ٹھیک ہے، جو نالج جو علم تمہیں مل گیا بس اسی پر ہی کفایت کرو۔ اب اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ 2 آیتیں ہیں کہ جو آپ کہہ لیجئے کہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس کو بیان کیا، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اصحاب کہف کا ذکر ہوتا ہے۔ تو پہلے میں یہ چاہوں گا کہ اصحاب کہف کے بارے میں جو فرمایا میں اس کو پہلے بیان کر دوں، آیت نمبر 25 اور آیت نمبر 26 میں، اور پھر اس کے بعد جو جملہ معترضہ یعنی درمیان میں جو بات فرمائی ہے اس پہ پھر میں آخر میں بات کروں۔ اب یہ دیکھیے فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ، کہ یہ لوگ غار میں رہے، اپنی غار میں کتنا عرصہ؟ 300 سال۔ وَازْدَادُوا 9، اور کچھ لوگوں نے اس میں اضافہ کر لیا، اس کو بڑھا دیا، یعنی 9 سال کا اضافہ کیا، 309 سال بن گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 300 سال جو ہیں یہ شمسی سال ہیں اور 309 سال یہ قمری سال بن جاتے ہیں، اس لیے کہ قمری سال میں زیادہ وقت ہوتا ہے چونکہ اس کے دن کم ہوتے ہیں۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ وہ کتنا عرصہ رہے اس کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کا غیب ہے۔ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ، کیا خوب ہے اللہ تعالیٰ دیکھنے والا اور سننے والا۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اور اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں اور نہ اللہ کسی کو اپنے اختیار میں شریک کرتا ہے۔ تو یہاں پر 300 سال اور 309 سال اس مدت کو قرآن پاک نے بیان تو کر دیا، لیکن ان میں سے کسی مدت کی بھی تصدیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمائی۔ آیت نمبر 25 اور 26 کا ذکر ہم پہلے کر چکے، اب آئیے آیت نمبر 23 اور 24 کے بارے میں چند باتیں جو بہت اہم ہیں وہ میں بیان کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کی نسبت یعنی کسی معاملے کے حوالے سے آپ یہ نہ کہیے کہ میں اس کو کل کر دوں گا۔ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، مگر إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ چاہے گا۔ یعنی اس میں جو تعلیم ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ ہم کسی کام کا بھی ارادہ کریں، نیت کریں، تو یہ نہ کہیں کہ بھئی میں اس کو کل کروں گا یا میں کر دوں گا، بلکہ کہنا یہ چاہیے انشاءاللہ، یعنی ارادہ تو میرا پورا ہے، پختہ ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے۔ لیکن ناظرین اکرام، اس سے ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم انشاءاللہ کا لفظ بولیں اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم وہ کام نہیں کریں گے، یا ہم دوسرے کو یہ تاثر دیں کہ انشاءاللہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت جو ہے وہ ڈاماڈول ہے، ابھی پختہ نہیں ہے کہ ہم یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ عام طور پر ہمارے معاشرے میں انشاءاللہ کا جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے
کہ جب کوئی کسی کو انشاءاللہ کہتا ہے تو دوسرا سمجھ جاتا ہے کہ اس بندے نے میرا کام نہیں کرنا. یہ جو رویہ ہے یہ بہت ہی نامناسب ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہم سے تقاضا کرتا ہے، ہم سے چاہتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کا ارادہ اور اس کی جو مشیت ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت اور ارادے کو ہم غالب رکھیں. یہ ہم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقاضا ہے. اسی طرح جب ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھتے یا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ صرف ہم نے الفاظ کو ادا کرنا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تعوذ پڑھتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو شیطان کے حملوں سے اور منفی سوچ اور فکر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں اور اللہ کی پناہ میں دیتے ہیں. اور پھر ہم جب بسم اللہ پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم یہ اس وقت پڑھتے ہیں کہ جب ہم اپنے کام میں یہ چاہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری مدد کرے اور ہمارا تعاون کرے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور اس میں برکت ہو. اسی طرح جب ہم انشاءاللہ کہتے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، حقیر بندہ ہوں، میری صلاحیت، میری طاقت، میری قوت یہ بڑی محدود سی ہے، تو میں تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ میرا ارادہ تو پختہ ہے، میری نیت بھی اچھی ہے، بس تو اس میں برکت ڈال دے اور تیرا ارادہ اور تیری مشیت میرے ساتھ میرے اس عمل میں شامل ہو جائے. یہ در حقیقت اس بات کی تلقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں فرمائی ہے. اب دیکھیے آگے اللہ پاک ہی فرماتا ہے کہ وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ، کہ آپ اپنے رب کو یاد کیجئے جب بھول جائیے. یعنی مطلب یہ ہے کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا آپ کو بھول گیا تو آپ کو جب یاد آئے تو پھر آپ انشاءاللہ کہیے. یعنی اس بات کا ارادہ کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں آپ کی یہ دعا بن جاتی ہے، گزارش بن جاتے ہیں، اللہ میں پہلے تو بھول گیا تھا کہ میں تیری مدد کے لیے، تیرے تعاون کے لیے اور تیری نصرت کے لیے میں تیری بارگاہ میں دعا کروں. اب مجھے یہ یاد آ گیا تو میں تیری بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ عرض کرتا ہوں، اللہ میرے اس ارادے اور مشیت کو پختگی عطا فرما اور مجھے اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اب آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے جو بہت ہی اہم بات ہے ناظرین کرام، وہ یہ ہے کہ قُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ امید ہے کہ میرا رب مجھ کو بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے. یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ آپ کی جو منزل ہے اس منزل تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے میں اور منزلیں بھی چھوٹی چھوٹی سی آتی ہیں. آپ ایک منزل کو طے کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ گویا کہ آپ کو ایک کامیابی عطا فرماتا ہے، پھر اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھتے ہیں. زندگی میں ہمیشہ انسان چھوٹے چھوٹے راستوں کو طے کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی سیڑھیاں چڑھتا ہے، چھوٹے چھوٹے جسے ہم کہتے ہیں مقامات سے گزر کر آگے انسان اپنی بڑی منزل تک پہنچتا ہے. جو شخص پہلے ہی چھت پر پہنچنا چاہے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ نیچے گر جاتا ہے. تو اللہ پاک نے یہاں پر یہی بیان کیا کہ اگر تم میرا قرب چاہتے ہو تو یہ جو چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور خیر کے کام ہیں، اچھے کام ہیں، ان کو تم اختیار کرتے رہو اور اس طریقے سے تم میرے قرب کو پالو گے. ناظرین کرام ملتے ہیں ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. امان صاحب بہت خوبصورتی سے آپ نے آیات کا منشا بیان کیا. انہی آیات سے متعلق سوالات ہیں. سب سے پہلے تو آیت نمبر 21 کے اندر، سورہ کہف کی آیت نمبر 21 کے اندر وہ جو جہاں پہ یہ بحث چل رہی ہے کہ کچھ احباب یعنی ایک گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہاں پہ مقبرہ یا بلڈنگ یا عمارت تعمیر کر دی جائے، یادگار تعمیر کر دی جائے. دوسری طرف کہا جا رہا ہے نہیں، یہاں پہ کوئی عبادت گاہ یعنی مسجد کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا، ہمارے ہاں اسی آیت سے استدلال جو ہے نا وہ کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ چونکہ مقبرہ یا عمارت یا یادگار بنانے کی بات ہے تو اسی لیے ہمیں بھی برگزیدہ جو لوگ ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، ان کی قبروں کے اوپر ایک طرح سے مزار اور یہ جو سارا معاملہ ہے اس کو ہونا چاہیے. تو کیا اس آیت سے یہ استدلال کرنا ٹھیک ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد عبادت خانہ ہے اور یہ تمام انبیاء علیہ السلام کی جو عبادت گاہیں جو بنائی گئیں ان کو مسجد ہی کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہاں، تمام انبیاء علیہ السلام کی. یہ جو بعد میں پھر اہل کتاب یا مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے جو افراد ہیں یا گروہ ہیں یا فرقے ہیں، انہوں نے پھر جو وہاں پر ایکٹیویٹیز سرگرمیاں شروع کی تو اس کی وجہ سے پھر یہ مختلف نام ان کو دے دیے گئے، لیکن اصل نام مسجد ہے. ٹھیک ہے، یعنی عبادت گاہ بنیادی طور پر یہ ہے. یعنی پھر بعد میں آ کر شرکیہ جو سرگرمیاں ہیں وہ شروع ہو گئیں، دیگر معاملات شروع ہو گئے تو وہ، لیکن انبیاء علیہ السلام کی طرف سے جو مرکز بنا وہ مسجد ہے. ایک بات.
دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اصحاب کہف ہیں نا، انہوں نے اپنی وفات سے پہلے جب ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی تھی ایمان کی، تو اس وقت انہوں نے اپنے علاقے میں مسجد ہی بنائی تھی. ٹھیک ہے. یعنی اس مسجد میں پھر یہ لوگوں کو دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے. یعنی غار میں جانے سے پہلے ٹھیک. یعنی جب یہ اہل ایمان ہوئے اور ان کو یہ شعور نصیب ہوا کہ یہ اللہ کے بندے بنے اور ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ دولت عطا کی، تو اس وقت انہوں نے اپنے اس بستی میں ایک مسجد بنائی تھی. ٹھیک. اور اس مسجد میں پھر لوگوں کو یہ دعوت دیتے تھے، بلاتے تھے، کہ جس سے پھر لوگ ان کے مخالف ہوئے، ان کے دشمن بنے، بادشاہ بھی ان کا دشمن بنا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسجد بنائی گئی یہ در حقیقت اسی کی یادگیری ہے کہ انہوں نے چونکہ مسجد بنائی تھی اور یہ اللہ کے نیک بندے تھے، تو لہٰذا یہاں پر بھی مسجد بنائی گئی. تو میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں بنتا کہ بھئی یہ مزار پہ ہے یا قبر پہ ہے یا کس حوالے سے ہے. یہ صرف ان کی یاد دہانی، اور مسجد جو در حقیقت ایک توحید کا مرکز ہے، توحید کا مرکز مسجد ہے، تو انہوں نے در حقیقت اس اللہ کے ان نیک بندوں کی یاد میں وہ ایک مسجد توحید کا مرکز انہوں نے قائم کیا تھا. تو اس کا اس بحث سے کوئی تعلق نہیں بنتا کہ ہم یہاں پر یہ بحث شروع کر دیں کہ اب ان کا ایک مزار، تو کیا واقعی ان کا کوئی مزار کھڑا کیا گیا تھا وہاں پر؟ تو کوئی ہمیں ایسے نشانات نہیں ملتے. وہ تو صرف جو عقیدت اور محبت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے چونکہ یہ موحد تھے تو لہٰذا انہوں نے وہاں پر ایک مسجد ان کی یاد میں تعمیر کر دی تھی، تاکہ لوگ آئیں گے اور ان کا جو مذہب ہے توحید کا مذہب وہ پھلے گا پھولے گا اور لوگ عبادت کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے. اچھا، یہ بات اس غار کی ہو رہی ہے نا؟ یعنی اس غار جہاں پہ وہ سوئے رہے ان کی جگہ پہ مسجد تعمیر کر دی جائے. ٹھیک ہے. اچھا، دو سوال. ہم نے جتنے بھی پروگرام اس پہ کیے ہیں اصحاب کہف کے قصے پہ، تو اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک یا دو سوال ہم وہ سوالات جو مستشرقین کی طرف سے پوچھے جاتے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں، اور ساتھ پھر قرآن کریم کی آیات سے متعلق جو سوالات ہیں. ابھی میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گا. کیا یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہم نے پہلے پروگرام میں بھی زمان اور مکان کی بات کی، تو یہ کہا جاتا ہے، اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ان کے مزار تو 2 یا 3 ممالک میں ہیں، یعنی اصحاب کہف کے جو وہ نوجوان تھے جی، ان کے مزار تو ایک ترکی میں بتایا جاتا ہے، ایک یمن والی سائڈ پہ بتایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جارڈن. تو اس چیز کو بنیاد بنا کے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی، مزار تو ایک جگہ پہ ہیں نہیں، ٹھیک ہے. اور یہ قصے کے اوپر جو ہے نا وہ اعتراض آتا ہے کہ اگر کوئی واقعی ہی کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو کسی ایک جگہ پہ مزار ہوتا. اب یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، تو یہ تو مشکوک مزید ہوتا جا رہا ہے. دیکھیے، اصل بات یہ ہے کہ جو باتیں وہ بیان کر رہے ہیں بطور اعتراض کے، قرآن پاک انہی باتوں کو اس طرح بیان کر رہا ہے کہ بھئی یہ تبلیغ کے، دعوت کے، توحید کے، اور جسے ہم تذکیر کہتے ہیں، اس کے دائرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس سے قرآن پاک کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کا مزار کہاں پر ہے. قرآن کو غرض اصل میں اس بات سے ہے کہ ان کی زندگی کیسے تھی. وہ اہل ایمان تھے، اللہ کو ماننے والے تھے، اللہ سے محبت کرنے والے تھے، اور کس طریقے سے ان نوجوانوں نے اپنی جوانی قربان کر دی اللہ کے دین کے لیے، کتنے وہ مخلص لوگ تھے. یہ در حقیقت تعلیم ہے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے. یہ ساری بحثیں جو وہ اٹھاتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ ساری ضمنی باتیں ہیں، اور اس پر بھی ہمارے سیرت نگاروں نے اور ہمارے جو مورخین ہیں ان کو جواب بہت اچھے طریقے سے دیا ہے. لیکن قرآن مجید کا یہ مدعا ہی نہیں ہے. یعنی سوالات قرآن پر وہ اٹھائے جائیں نا کہ جو سمجھ بھی آئے کہ ہاں یہ قرآن پاک نے یہ کہا ہے تو یہاں پر یہ اعتراض بنتا ہے. اب ایک کیفیت کو، ایک حالت کو، ایک وقت کو اللہ نے بیان کر دیا کہ بھئی جہاں پر بھی وہ لوگ تھے وہاں پر 2 قسم کے گروہ بن گئے. اب ان گروہ میں آپس میں یہ اختلاف ہوا، لیکن وہ گروہ غالب رہا کہ جو مسجد کے حق میں تھا، اور جو موحد گروہ تھا انہوں نے ان کی یاد میں وہاں پر مسجد تعمیر کر دی. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ہی نہیں، آپ سے پہلے بھی لوگ بڑی مشقت سے اور بڑی مصیبتوں سے گزر کر وہ اللہ کے قرب تک پہنچے ہیں. تو ان کو ایک لحاظ سے خوشخبری بھی مسلمانوں کو دے دی گئی، اور دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو کفار کے جو اعتراضات تھے ان کے جوابات بھی دے دیے گئے، جو خاص طور پہ باس بعد الموت کے متعلق ہے. یہ جتنے سوالات تاریخ پر
وہ اٹھاتے ہیں قرآن پاک کا تو وہ نہ مدعا ہے نہ موضوع ہے نہ قرآن ان باتوں کو ڈسکس کرتا ہے. صحیح ہے. قرآن پاک تو واضح طور پر ان کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ بھئی ان میں الجھنے کی تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے. خود کہا ہے کہ بھئی تم سرسری طور پر تم اس کا جائزہ لے لو, اس کے بارے میں تو کوئی نالج تمہیں آتا ہے تو بس ٹھیک ہے آ گیا, لیکن اس کا تمہارے عمل سے, تمہارے عقیدے سے, تمہارے ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں بنتا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہی بات آپ نے صاحب جو گزشتہ پروگرام تھا اس میں بھی کی تھی کہ ہمارے ہاں جو لکھنے والے ہیں, لکھاری ہیں, ان کو بھی بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے ان چیزوں کو لکھنے کا جن کو قرآن جو ہے نا وہ بیان نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کرام, یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. مولانا صاحب, آخری سوال جو اس پورے واقعے سے متعلق بھی ہے اور قرآن کریم کے اندر اور بھی جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یا باقی چیزیں بیان کی گئی ہیں ان سے متعلق ہے. ہر وہ چیز جسے قرآن بیان کرتا ہے, ٹھیک ہے, وہ چاہے کوئی قصہ ہے, واقعہ ہے, ٹھیک ہے, یا ویسے کوئی حلال حرام کا معاملہ ہے, اس کو سائنس کی ڈومین کے اندر لا کے سائنسی جو قوانین ہیں ان سے ثابت کرنا ضروری ہے. اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں آج تک اس بحث کو نہیں سمجھ سکا, اس لیے کہ مذہب کا میدان مختلف ہے, سائنس کا میدان بالکل مختلف ہے. ٹھیک ہے. یعنی سائنس جس چیز کو ایڈریس کرتی ہے وہ سوال ہے کہ کیسے, ہاؤ. ٹھیک ٹھیک. یعنی یہ چیز بنی ہے, مثال کے طور پر یہ کپ پڑا ہوا ہے میرے سامنے, تو یہ کیسے بنا ہے, ٹھیک ہے, اس کے اجزاء ترکیبی کیا ہیں, اس کے عناصر کیا ہیں, یہ کیسے وجود میں آیا. تو سائنس کیسے کا جواب دیتی ہے. آپ جب مذہب کی طرف جائیں گے تو مذہب آپ کو بتائے گا کہ یہ بنانے والا کون ہے. ہر چیز کا ایک خالق ہوتا ہے, بنانے والا ہوتا ہے, تو بنانے والا کون ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی وہ خدا ہے. اور پھر دوسرا سوال اٹھتا ہے کیوں اس کو بنایا گیا, یہ بھی ایک سوال ضرورت کیوں پیش آئی, ہاں کیوں اس کو بنایا گیا, یعنی اس کا مقصد کیا ہے. مذہب کا یہ دائرہ کار ہے. سائنس کا دائرہ کار ہے کہ کیسے, کہ یہ چیز وجود میں کیسے آئی ہے. یعنی ٹوٹلی دونوں ڈومین الگ الگ ہیں. جی بالکل. اگر مثال کے طور پر آپ کسی سے یہ سوال کریں گے جس کو خدا کی ذات پر شک ہے یا وہ منکر ہے, انکار کرتا ہے, آپ اس سے پوچھیں گے جی یہ فلاں چیز کیسے بنی ہے, اب وہ آپ کو 100 قسم کی اس کے اجزاء بتائے گا اور اس کے پاس معلومات بھی ہوں گی. واضح بات ہے کہ جب وہ خدا کو نہیں مانتا تو وہ پھر آپ کو یہ بتائے گا نا کہ بھئی یہ جو چیز ہے یہ وجود میں آئی ہے تو اس میں کیا کیا عناصر موجود ہیں, یہ کیسے وجود میں آ گئی. لیکن مذہب کا سوال پھر وہیں پہ کھڑا رہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے یہ تو یہ اجزاء مل گئے, تو آخر ان اجزاء کو بنانے والا پھر کون ہے. یعنی ہر مخلوق ہے, مخلوق پہ یہ سوال اٹھے گا کہ اس کا خالق کون ہے. تو مذہب کا اور سائنس کا دائرہ کار بالکل مختلف ہے. مجھے نہیں یہ سمجھ آتی کہ جو مذہبی لوگ ہیں وہ سائنس کو کیوں بیچ میں لے آتے ہیں, اور وہ جو سائنسی لوگ ہیں وہ مذہب کو بیچ میں درمیان میں کیوں لے آتے ہیں. ان دونوں کا ایک تو دائرہ کار جدا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے قرآن پاک جس چیز کو بیان کرتا ہے وہ بہت سی باتیں قرآن کی ایسی ہیں کہ جسے سائنس بھی تسلیم کرتی ہے, مان لیتی ہے. یعنی مثال کے طور پر انسان کی تخلیق کا معاملہ ہے, جنین کا معاملہ ہے, 5 یا 7 پردوں کا ذکر جو قرآن پاک میں کیا جاتا ہے کہ انسان اس طریقے سے اس کو سائنس مانتی ہے, اس کو تسلیم کرتی ہے, بیان کرتی ہے. اب یہاں پر وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ چیز کیسے وجود میں آتی ہے, اس کے کیا طریقہ کار ہے, اس کو سائنس ضرور ڈسکس کرتی ہے, وہ ہمیں بتا دیتی ہے. یہ دوسری بات ہو گئی. ٹھیک ہے. تیسری بات اصل یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جب قرآن اترا یا تورات نازل ہو یا انجیل نازل ہو, کوئی کتاب اتری ہے, اب اس میں اس وقت کے جو مخاطبین تھے وہ کتنا نالج رکھا کرتے تھے کائنات کے بارے میں, سورج چاند کے بارے میں, ستاروں کے بارے میں, ان کے اس نالج کے مطابق اس میں ذکر کر کے اللہ نے اپنی وحی میں, اپنے کلام میں ان کے لیے تذکیر پیدا کی ہے, ان کے لیے نصیحت پیدا کی ہے, ان کو ایمان کی طرف متوجہ کیا ہے. اس کے لیے سب سے اچھی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کی مثال ہے. قرآن کا یا مذہب کا مقصود کیا ہے, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں, اپنے خالق کی طرف لائیں. اس کے لیے اس وقت کا ذہن جو مثال جو علم قبول کرتا تھا اس کے مطابق ان کو بات سمجھا دی گئی ہے. یہ جو ایک دوسرے کو کمتر ثابت کرنے کا رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا جاتا ہے بدقسمتی کے ساتھ, یہ مذہبی طبقے کی طرف سے بھی ہے, اور یہی رویہ سائنسی جو لوگ علم رکھتے ہیں, تعلیم رکھتے ہیں, ان کی طرف سے بھی یہ رویہ ہے. بہت شکریہ امانت صاحب. اچھا بلال صاحب, آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہوں گے تو امانت صاحب کے سامنے رکھیے گا. جی بہت شکریہ سر. میرا سوال یہ ہے کہ
اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. تو اس میں اب ایک جو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ جب جمعے کے لیے ندا دی جائے، آواز دی جائے، تو آپ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں. اس میں اذان مراد ہے، اور اگر اذان مراد ہے تو وہ کون سی اذان ہے؟ جمعے کی پہلی اذان یا دوسری اذان ہے؟ اچھا، قرآن مجید میں جو اذا نودی للصلاۃ یہ فرمایا گیا، تو یہاں پر تو پکی بات ہے کہ وہی اذان مراد ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دی جاتی تھی جی. اور وہ آج کی زبان میں ہم کہیں تو وہ دوسری اذان بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے. اب وہ جو پہلی اذان ہے وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کروائی تھی، اور ایک خاص پہاڑی ہے، غالباً زورا اس کا نام آتا ہے، اس پہاڑی پر کھڑے ہو کر مؤذن اذان دیتا تھا. اس کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ تعداد لوگوں کی زیادہ ہو گئی تھی تو اس لیے ان کو آگاہ کر دیا جاتا تھا کہ بھئی اب نماز کا وقت قریب ہو رہا ہے خطبے کا، تو لہٰذا آپ لوگ مسجد میں چلیں. تو وہ لوگوں کو خبردار کرنے کے لیے آپ نے اس اذان کو شروع کروایا تھا. تو لیکن یہ جو آپ کا سوال ہے یہ اصل میں وہ اذان ہے جسے آج کی زبان میں ہم دوسری اذان کہتے ہیں. اور جب یہ اذان ہوتی ہے اس سے پہلے ہی لوگوں کو چاہیے کہ جیسے ہی اذان ہو تیار ہو کر بیٹھیں، اور اس کے بعد جیسے اذان ہو تو پھر مسجد کی طرف جائیں اور جا کر مسجد میں خطبہ سنیں. چلیں، یہ بات تو کلیئر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے جو حکم فرمایا ہے وہ دوسری اذان پہ لاگو ہوتا ہے، اور جیسے ہی دوسری اذان ہو ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں اس سے پہلے ہی نماز مسجد کی طرف تیار ہو جائیں، جیسے اذان ہو تو پھر ہم مسجد کی طرف. جی ٹھیک ہے سر. جمعے کی بات ہو رہی ہے، خطبے کا سوال ذہن میں آتا ہے کیونکہ ہمارے ہاں خطبے بھی دو دیے جاتے ہیں، ایک اردو خطبہ اور ایک عربی خطبہ. خطبے دو ہونے چاہیے یا ایک ہونا چاہیے؟ اور پھر وہ روایت جس میں ملتی ہے کہ خطبے کو خاموشی سے سننا چاہیے اور گردنیں پھلانگ کے، کندھے پھلانگ کے نہ گزریں، اور خطبہ ہو رہا ہو تو کسی کو خاموش بھی نہ کروایا جائے. مفہوم اس طرح سے ہے. خطبے کے بارے میں بتائیں کہ پہلا یہ اردو خطبے کے بارے میں ہے یا عربی خطبے کے بارے میں ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خطبہ کیوں شروع کیا گیا. جی. چونکہ جمعہ پہ ایک بڑا اجتماع ہوتا ہے لوگوں کا. پہلے ہم جو پورا ہفتہ نماز پڑھتے ہیں وہ مسجد میں ایک خاص حد تک لوگ ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، یا لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اب چونکہ ایک اجتماع ہے، اس اجتماع میں لوگوں کو نصیحت کرنی ہے، واعظ کرنا ہے. اچھا، جب یہ سٹارٹ ہوا خطبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت حکمران آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے. پھر اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق بحیثیت خلیفہ کے آپ خطبہ دیتے، پھر سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یعنی بعد میں خلفاء آتے رہے یا جو بھی بادشاہ بھی تھے وہ بھی یہاں تک کہ بھئی مساجد میں ایک خطبے کا سلسلہ، یا پھر یہ ہے کہ ان کی طرف سے نمائندہ ہوتا تھا کہ جو خطبہ دیا کرتا تھا. تو لہٰذا جو جمعے کا خطبہ ہوتا ہے اس کی اہمیت اس لیے ہے کہ ایک تو حکمران خطبہ دیتا تھا. اب جب حکمران دیتا تھا تو واضح بات ہے کہ حکمران جو باتیں بیان کرے گا پورا ہفتہ خود اس پر عمل کرے گا. بالکل. یعنی اگر وہ آ کر خطبے پہ یہ کہتا ہے کہ بھئی میں آپ لوگوں میں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ آپ عدل کریں، آپ احسان کریں، اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کریں، یتامہ مساکین کا حق ادا کریں، تو واضح بات ہے لوگ پھر اس کو سوال کریں گے بھئی آپ نے فلاں موقع پر فلاں جگہ پر آپ نے اپنے رشتہ دار کا حق نہیں دیا. آپ کو معلوم ہے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خطبے کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہم آپ کا خطبہ نہیں سنیں گے جب تک آپ ہمیں یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کا یہ پورا لباس کیسے بن گیا، ہماری تو ایک قمیص بنی ہے، ایک چادر سے ایک قمیص. آپ نے فرمایا کہ بھئی میں نہیں اس کا جواب دیتا. عبداللہ بن عمر سے آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر جواب دو. تو پھر انہوں نے بتایا کہ ابا جی کا کرتا ہی بنتا تھا لیکن میں نے اپنے حصے کا کپڑا ان والد صاحب کو دیا، اس سے ان کا پورا لباس بنا ہے. تو گویا کہ یہ جو جمعے کا خطبہ ہے یہ حکمران کے ذمے یا پھر اس کا نمائندہ وہ دیا کرتا تھا. اب جو ہمارے ہاں جو معاملہ ہوا اس کی پھر بھی اہمیت کسی طرح کم نہیں ہو سکتی. یعنی مثال کے طور پر کوئی خطیب ہے، کوئی عالم ہے، وہ خطبہ دیتا ہے تو واضح بات ہے کہ لوگوں کو ان کی زبان میں بتایا جانا چاہیے کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے. اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پھر ہمارے ہاں اردو کا خطبہ شروع کر دیا گیا. وہ جو عربی کا خطبہ ہے وہ مسنون طریقے سے، کہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور پھر امت میں وہ چل رہا ہے، رائج ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کم از کم ایک علامت اور نشانی کے طور پر اس عربی خطبے کو
باقی رکھا جائے اور قائم رکھا میں جائے. ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا, ہمارے ہاں تو مقصد ہی بدل گیا ہے. میں دیکھتا ہوں لوگ اردو خطبے میں باتیں کر رہے ہیں یا اپنی مرضی سے آ جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. عربی خطبہ جس کی سمجھ نہیں آتی اس میں بالکل خاموشی سے بیٹھے ہیں تسلی کے ساتھ, اور کوئی بات نہ کرے. بالکل پورا مقصد ہی ہمارے ہاں تو تبدیل ہو دیکھیے گیا. لوگوں کو بتایا جانا چاہیے نا اس کے بارے میں. اب معاملہ یہ ہے کہ آپ ایک طرف عوام سے شکوہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف آپ ان خطیبوں سے بھی شکوہ کریں نا کہ آیا کہ وہ لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں. جن مساجد میں اچھے خطیب عالم گفتگو کرنے والے, وہاں پر لوگ بڑے شوق سے جاتے ہیں, نوجوان بڑی تعداد میں جاتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, اور ان کے خطبے سے, اردو خطبے سے پہلے ہی مسجد کا ہال بھرا ہوتا ہے, یہ عالم ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دے کیا رہے ہیں. آپ اچھی چیز دیں گے تو واضح بات ہے کہ آپ کے پاس لوگ آئیں گے. ایک تو اس پہلو پر ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. باقی یہ کوئی مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس پر کوئی تبدیلی نہ کی جا سکے. یعنی اگر اردو کا خطبہ ہے تو 2 خطبے ہوتے ہیں نا, آپ پہلا خطبہ اردو میں کر لیجئے, دوسرا خطبہ آپ ایک نشانے کے طور پر عربی میں آپ رکھ لیجئے. پہلے خطبے میں آپ چند احکام ہی بیان کرتے ہیں نا, دوسرے خطبے میں فضیلت کے چند جو باتیں ہیں وہ بیان کر دی جاتی ہیں, تو آپ پہلے خطبے میں جو احکام ہیں آپ انہی کو اردو میں آپ بیان کر لیں. حضرت امام صاحب, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ اردو میں خطبہ ہو سکتا ہے, باقی ائمہ کے نزدیک نہیں ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی ترمیم کرنا چاہے, تبدیلی کرنا چاہے, تو وہ اس میں تبدیلی کر سکتا ہے. یعنی ضروری نہیں ہے. یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیں گے, اس کے بعد اپنی بات کو کنٹینیو کریں گے. ناظرین کرام ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین ہم سوالات لے رہے تھے. بلال صاحب آپ کے مزید سوالات ہوں گے. جی سر, بعض حضرات ایسے ہیں کہ وہ اس طرح کی جابز کر رہے ہوتے ہیں کہ انہیں جمعے کے وقت کی بھی رخصت نہیں مل سکتی, انہوں نے اپنی ڈیوٹی کو نبھانا ہی ہوتا ہے. جیسے گارڈز ہیں, خاص طور پہ مساجد کے باہر گارڈز کھڑے ہیں, یا ڈرائیورز حضرات ہیں, ایون تو پائلٹس جو ہیں. اب ایسے لوگ جمعہ کی نماز کیسے ادا کریں گے؟ اگر وہ نہیں کرتے تو کیا ان کو رخصت مل سکتی ہے اس کی, یا اسی طرح باقی نمازیں بھی ہیں؟ دیکھیے ہم اپنی زندگی کے بہت سے معاملات جن کو ہم ترجیح دیتے ہیں, پریفر کرتے ہیں, ہم ان کو ہمیشہ ایک ٹائم ٹیبل کے ساتھ طے کر لیتے ہیں, اسکیجول بنا لیتے ہیں. ہم ایک مسلمان ملک میں رہتے ہیں, مسلم معاشرے میں رہتے ہیں, تو میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا کہ کہیں پر اس طرح کی کوئی پابندی زبردستی کی جائے, لگائی جائے کہ بھئی آپ جمعہ پڑھ ہی نہیں سکتے. ایک طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مختلف جماعتیں ہو جاتی ہیں جمعے کی. یہ ہو سکتا ہے کہ سیکورٹی کے نقطہ نظر سے اگر ایک ٹیم کو کھڑا کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنا حفاظت کرتے ہیں, تو ان کی جگہ پر دوسرے جو لوگ ہیں وہ نماز پڑھ کے جب آ جاتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں, تو وہ پھر جمعہ کی دوسری جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ جس چیز کو اہمیت دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں, پھر آپ اس کے مطابق ایک اپنا طریقہ کار, ایک اسکیجول آپ بنا لیتے ہیں. تو اگر آپ یہ اہمیت نہیں دیتے تو پھر وہ چاہے روزانہ کی 5 وقت کی بھی نماز ہو, جس نے نہیں پڑھنی ہوتی تو وہ پھر کسی حال میں بھی نماز ادا نہیں کرتا. تو اس لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر جو پڑھنے والے لوگ ہیں, میں نے چوکیدار, گارڈ, ان کو بھی دیکھا ہے کہ یہ بھی ڈیوٹی بھی دیتے ہیں, لیکن نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو وہ اس کے لیے بھی وقت نکال کر ضرور نماز ادا کرتے ہیں. سر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ انسان بہت زیادہ کوشش کرتا ہے, لیکن کچھ حضرات ایسی ڈیوٹیز کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ لاہور جیسے میٹروپولیٹن سٹیز جتنے بھی ہیں ان میں سڑکوں پہ رش, اور آپ کی ڈیوٹیز اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آپ سم ٹائم ایک ڈرائیور ہے, اس نے کسی گیسٹ کو بہت دور سے پک کرنا ہے, اس کو نہیں پتہ کہ اس نے آئندہ جمعے یا اگلی نماز کے ٹائم کہاں سے کس کو پک کرنا ہے, تو نماز قضا ہو جاتی ہے, جمعہ بھی رہ جاتا ہے. دیکھیے جو انتظامی سوالات ہیں نا, وہ تو اس سسٹم سے جو وابستہ لوگ ہیں, یہ ان سے سوال بنے گا کہ وہ اس سسٹم کو اس طرح بنائیں کہ لوگ آسانی کے ساتھ نماز لوگوں کے لیے آسانیاں. میں آپ کو جو مسئلہ بتا سکتا ہوں, میں یہ آپ کو بتا سکتا ہوں, ایک تو جو شخص پریفر کرے گا وہ نماز ادا کرے گا. صحیح ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو, مجھے, کسی کو اس بات کا نہیں پابند کیا کہ آپ ہر صورت میں کھڑے ہو کر مصلی پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے. ایک شخص ہے کہ جس کو اس بات کا خطرہ ہے کہ اس کی نماز قضا ہونے والی ہے, اب وہ بے شک گاڑی میں بیٹھا ہے نماز ادا کر لے گا, وہ جہاں پر موجود ہے نماز ادا کر لے گا, اس نے 2 سجدے کرنے نا اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کو یاد کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہر انسان اپنی سچویشن, اپنی حالت کے مطابق
پھر ایک فرض کو ادا کرتا ہے. بہت آئیڈیل صورت ہے کہ اس کو اچھا وقت مل جائے, تسلی کے ساتھ وہ اپنی نماز ادا کر لے. اگر ایسا نہیں ہے تو انسان دیکھ لیتا ہے کہ میں 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ کس طرح نکال سکتا ہوں کہ میری نماز قضا نہ ہو اور میں اس کو اپنے وقت پر جو میری ہمت استطاعت لا نکلف نفسا الا وسعها اس کے مطابق میں نماز کو ادا کر لوں. تو باقی جو آپ سوال کر رہے ہیں یہ تو خالصتاً ایک انتظامی معاملہ ہو جاتا ہے کہ دفتر میں, ادارے میں, کسی جگہ پر اگر ایک شخص رہتا ہے تو وہاں کی انتظامیہ کو, بڑوں کو کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے. آپ کا سوال اصل میں ان سے متعلق ہو جاتا ہے. لیکن ہمارے ہاں فقہا نے ان ساری چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے نا, یعنی سواری کے اندر نماز کا طریقہ کار اسی طریقے سے, یعنی آپ اونٹ پر بھی بیٹھے ہیں تو پھر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں, ایون جنگ کے اندر ہیں تو اس میں بھی بیان کیا گیا. سر پاکستان میں رہتے ہوئے جو سٹوڈنٹس خاص طور پہ, یعنی سٹوڈنٹس کے علاوہ آپ دیکھ لیں جو گاؤں میں لوگ رہتے ہیں جہاں پہ آبادیاں کم ہیں, وہاں پہ جمعے کی نماز یا جماعت کروانا کیسا ہے؟ کیونکہ فقہا نے لکھا ہے کہ گاؤں میں جو لوگ رہتے ہیں ان پر جمعے کی نماز فرض نہیں ہے. دوسرا سوال اس کے ساتھ ایڈ کرتا ہوں کہ اوورسیز اسٹوڈنٹس جو ایسے ممالک میں پڑھتے ہیں جہاں مساجد کی تعداد ہی بہت کم ہے, وہ پھر اپنے ہاسٹل میں رہتے ہوئے صرف چند ایک طلباء کے ساتھ جہاں پہ اذن عام نہیں ہے, عام لوگوں کو اجازت نہیں ہے, وہاں پر جمعہ کی جماعت کرواتے ہیں, جس کا یعنی جس کے لیے ہے ہی کہ وہاں پہ اجتماع ہو, لوگوں کا اکٹھ ہو. تو اس صورتحال میں جماعت جو بات ہے نا اسلام میں جو اہم بات ہے وہ ہے جماعت. اس کا بڑا تصور اسلام نے دیا ہے. ایک شخص ایک ہوتا ہے, 2 11 ہو جاتے ہیں نا, مل کر اللہ کو یاد کرنا, اللہ کی بارگاہ میں جھکنا, اس کو صرف ایک جھکنا اور ایک جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ایک رسم نہیں بنانا چاہیے. اس کا بڑا اثر ہوتا ہے انسانی شخصیت پر. فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بھئی اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں 4-5 لوگ بھی ہو جائیں تو وہ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں, اجتماعی طور پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. اسی طرح بستی ہے, کوئی بھی جگہ ہے, اگر ایک اجتماع کی صورت بنتی ہے تو لوگ جمعہ کی نماز ادا کر سکتے ہیں. تو انفرادی نماز سے وہ زیادہ فضیلت اس کی بیان کی گئی ہے کہ جو مسلمان مل کر جل کر اکٹھے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں. صحیح ہے, بالکل صحیح. اب اس میں ایک چیز آڑے آتی ہے, اذن عام نہیں ہے کسی یونیورسٹی میں, کسی ہاسٹل میں, وہاں پہ عام اجازت نہیں ہے, تو اس شرط کا کیا کریں گے جو فقہا نے لگائی ہے؟ مثلا کیا شرط ہے؟ مثلا جمعے کے لیے جہاں پہ بھی جماعت ہو وہاں پہ ہر کسی کو اجازت ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پہ جا سکے, وہاں پہ نماز ادا کر سکے. میں نے وہی عرض کیا نا کہ یہ تو ایک عام حالات کی صورت بن جاتی ہے نا کہ جہاں پر اگر ایسا معاملہ ہے کہ اذان ہوتی ہے, بلایا جاتا ہے, جیسے ہم لاہور میں ہیں تو مساجد سے آواز آتی ہے, لوگ جاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, جمعہ کی نماز ہے. یہ استثنائی صورت بیان کی گئی ہے کہ آپ کسی جگہ پر ہیں, ہاسٹل میں ہیں, کمرے میں, آپ مل جل کر. آپ دیکھیے کہ اگر آپ یہ صورت بھی نہ بنائیں تو پھر کیا صورت بنے گی؟ پھر تو یہی ہوگا نا کہ یا تو انفرادی طور پر کوئی پڑھ لے گا یا یہ ہوگا کہ پڑھے گا ہی نہیں, پھر ماحول ہی نہیں ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جمعہ ساکت ہو جائے, وہ بس نماز ادا کر لیں. دیکھیں جب جماعت نہیں کروائیں گے تو جمعہ ساکت ہو جائے گا, پھر وہ زور کی نماز ادا کریں گے. ٹھیک, صحیح ہے. سر لاسٹ کوسچن, بعض جگہوں پہ جمعہ کی نماز کے لیے نمازیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, تو ہم نے دیکھا ہے کہ سڑکوں کو بلاک کرنا پڑتا ہے, بڑی اہم شاہراہیں بھی بلاک ہو جاتی ہیں, تو سڑکوں پر صف بندی کر کے جمعہ کی نماز یا باقی نمازیں ادا کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں میں ذاتی طور پہ تو اس کا قائل نہیں ہوں, اور میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ لوگوں کے لیے جو راستے ہیں یہ ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے. یہ انسانوں کا, شہریوں کا بنیادی حق ہوتا ہے. اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ جمعے کی تقریر بھی لمبی نہیں ہونی چاہیے, وقت پہ نماز کھڑی ہونی چاہیے. اس لیے کہ جو پیچھے نماز پڑھنے والے ہیں انہوں نے واپس اپنے آفس میں جانا ہوتا ہے, کسی نے اپنے بچی کو ٹیوشن پہ چھوڑنا ہوتا ہے, اکیڈمی لے کے جانا ہوتا ہے, کسی بیمار کو ہاسپٹل لے کے جانا ہوتا ہے. وہ گھر کہہ کر یہی آتے ہیں بس میں ابھی نماز پڑھ کے آیا, چونکہ 1:30 بجے کا ٹائم ہے تو میں پڑھ کر فوری آؤں گا تو میں لے جاتا ہوں. لیکن اگر خطیب صاحب تقریر لمبی کر کے 1:45 اور 2 بجے تک جمعہ لے جائیں تو اس سے لوگوں میں نا ایک بدظنی سی اور ایک بیزاری سی پیدا ہوتی ہے, اور یہ بیزاری اچھی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو لمبی نماز پڑھانے سے بھی, لمبی قرات سے بھی آپ نے منع فرمایا تھا, اور وہاں پر بھی یہ الفاظ فرمایا تھا کہ کیا دین سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو؟ تو میرا خیال ہے کہ دین کے معاملے میں ہمیں جو رویہ اختیار کرنا چاہیے وہ یہ رویہ ہو کہ لوگ دیکھیں اور خوشی محسوس کریں کہ دیکھو یہ ہیں دیندار اور یہ لوگ ہیں نماز پڑھنے والے, کہ نہ راستے تنگ ہوئے, نہ کوئی پریشانی پیدا ہوئی. تو اس لیے میرا ذاتی خیال اور میرا ذاتی نقطہ نظر, اور ہمیشہ میں اسی کی
تلقین کرتا ہوں اور اسی کی میں تاکید کرتا ہوں۔ جی سر، جی بہت شکریہ۔ جی اوور ٹو یو شعیب صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کی حدیث جو ہے نا وہ آپ بیان کیجیے۔ آج کی حدیث بہت اہم ہے، خاص طور پر ہمارے ربیوں کے حوالے سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک شخص آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیے، تو آپ فرماتے ہیں لا تغضب، کہ غصہ نہ کر۔ پھر وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے کوئی اور نصیحت فرمائیے، پھر آپ فرماتے ہیں غصہ نہ کر۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ اس نے پوچھا اور آپ نے ہر دفعہ پوچھنے پہ یہی فرمایا کہ غصہ نہ کر۔ یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس میں غصہ بہت زیادہ ہے۔ یہ ایک حکمت کا انداز ہے نصیحت کرنے کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی صحابی یا کوئی مسلمان یا کوئی اعرابی ایسا آیا کہ جو اپنی والدہ کے ساتھ یا والد کے ساتھ ذرا سخت رویہ اختیار کرتے تھے، تو رسول اللہ نے ان کو بار بار اسی بات کی تلقین فرمائی کہ اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اسی طرح اگر کسی سوال کرنے والے میں نماز کی سستی دیکھی تو آپ نے اس کو نماز کی بار بار تلقین فرمائی۔ اگر کسی کے اخلاق میں کوئی کمزوری دیکھی تو آپ نے بار بار اس کو اخلاق کی تلقین فرمائی۔ یہ جو غصہ ہے یہ بہت زیادہ ہم اپنے معاشرے میں رہنے والے لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں، اور جو ان میں غصہ ہوتا ہے اور یہاں تک دیکھنے میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ اسی غصے میں دوسرے کی جان بھی لے لی جاتی ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کرتے، اس سے جو نتائج اور کانسیکوینسز پیدا ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے ساری زندگی پچھتاوے کا باعث بھی بن سکتے ہیں۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا عاجز بندہ بنائے، کہ وہ عاجز بندہ کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں ہمیشہ جھکا ہوا رہتا ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ مانند صاحب آپ کے وقت کا، آپ نے بڑے اچھی جو ہے نا وہ مدلل گفتگو کی۔ بہت شکریہ بلال صاحب آپ کے سوالات کا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔